اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج جس زبردست شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں گا اور اس کے بعد آپ پروگرام کے اختتام تک اسکرین سے نظریں نہیں ہٹانے والے۔ جی ہاں، ایک شام سہیل وڑائچ کے ساتھ۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی سہیل وڑائچ صاحب۔ ویلکم ٹو دی شو سہیل بھائی۔ تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ سہیل بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ۔ شاہ صاحب، آپ کا تو ہمارا سرگودے کا بھی تعلق ہے کہ آپ کی شاعری کے بھی ہم مداح ہیں، تو کئی ہمارے رشتے ہیں۔ بے شمار، کوئی شک نہیں، آپ کا بڑا پن ہے، آپ نے ہمیشہ ہر رشتے میں آپ نے شفقت فرمائی۔ مہربانی۔ تھینک یو سو مچ سہیل بھائی۔ آپ کے بارے میں لوگ آپ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے نا، اس لیے کہ جب وہ آپ سے کچھ چیزیں کہتے ہوں گے تو آپ بھی چونک جاتے ہوں گے کہ اے میں کدو کیتا ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا۔ میں چاہ رہا تھا کہ ذرا ہم مختلف نوعیت کا شو کریں، اس سے ہٹ کے کہ ریٹنگ کیا ہوتی ہے اور ریٹنگ کیا نہیں ہوتی ہے۔ سہیل بھائی، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لٹریچر تھا انسانی تاریخ میں، داستان گوئی تھی، پھر لٹریچر کے ذریعے ہم نے انسانی نفسیات کو، انسانی رویوں کو، فرد کو، گھرانوں کو، معاشروں کو، تاریخ کو ہم نے سمجھنا سیکھا۔ اس میں کچھ جھوٹ تھا، کچھ سچ تھا، کچھ افسانہ تھا، مگر انسانی رویوں کو ہم نے اس سے جانا۔ پھر اخبارات آ گئے، خبر جو ہے وہ نشر ہونے لگی، پھر یہ ٹیلی ویژن آ گیا۔ لٹریچر سے جب خاص طور پہ صحافت، جو شروع میں لٹریچر اور صحافت تقریباً ایک جیسی تھی، بے شمار انگریزی میں بھی لکھنے والے لٹریچر سے آئے تھے، اردو میں بھی ایسے تھے۔ آپ تک اگر آپ میں دیکھوں تو آپ لٹریچر کے آدمی، سارے جہان کا لٹریچر آپ نے پڑھا ہوا ہے، مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحافت اور لٹریچر الگ الگ ہو گیا، اور پھر سوشل میڈیا آ گیا، اس نے صحافت سے بھی ایک دو قدم آگے چل کے اور زیادہ اپنے طریقے سے کام کیا۔ ان تین ادوار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو کہا جاتا ہے کہ جو اخبار ہے دس از دی را ڈرافٹ آف ہسٹری، اور لٹریچر کے بارے میں کہا جاتا ہے اٹ از اے سینس آف اے ٹائم، کہ کسی زمانے کی جو روح ہے وہ لٹریچر کے ذریعے جو ہے وہ کنوے ہوتی ہے، اصل تاریخ آپ کو وہی ملے گی۔ ہاں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو لوگ طالب علم ہیں تاریخ کے، ادنا طالب علم، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سفر تاریخ کے ساتھ ہے، اور تاریخ میں ہم ایک مکھی برابر بھی ہماری اہمیت نہ ہو، پھر بھی ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں، اور اس تاریخ میں ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ان اے پازیٹیو وے، جو میں سمجھتا ہوں پازیٹیو۔ ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو میری سینس ہے اس کے مطابق مجھے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ اور جو تاریخ کے بڑے لوگ جن کو تاریخ نے یاد رکھا، انہوں نے اپنے نظریے کے لیے، اپنی سوچ کے لیے جانیں بھی دیں، انہوں نے اس کے لیے سختیاں بھی جھیلیں۔ ہم تو خیر اس لیول کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن بڑی بڑی دنیا نے جو سقراط سے شروع ہوا ہے یہ عمل، زہر کا پیالہ، زہر کا پیالہ، دستیاب تاریخ ہے یہ بھی، ہاں جی، اس سے پہلے بھی ہوگا جی۔ ہاں، لیکن زہر کا پیالہ وہ پینا کانشیسلی، اصل سقراط کی بڑائی یہ نہیں ہے کہ اس کو زہر کا پیالہ پلایا گیا، نو، اصل اس کی بڑائی یہ ہے کہ جب اس نے زہر کا پیالہ پیا تو اس کے پاس چوائسز تھی، اس کے پاس چوائس تھی کہ وہ بھاگ جاتا، غلط فیصلے کو، کیونکہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ قانون کو نہیں مانتا، چاہے غلط بھی فیصلہ ہو گیا تو کوئی بات۔ تو آپ سمجھتے ہیں بات کہنے کے لیے یا خبر کے لیے لٹریچر کی تربیت بہت زیادہ نہ ہو، بالکل ذرا سے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، بس خبر آئی آپ نے بیان کر دی، کافی ہے۔ جس نے لٹریچر نہیں پڑھا وہ تو ایک اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لٹریچر ہے کیا، مختلف قوموں کے مختلف جو ٹاپ لوگ تھے
انہوں نے اس زندگی کے بارے میں کیا کہا، اسی کا نام لٹریچر ہے. تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس سے پہلے دنیا میں کیا کہا جا چکا ہے تو آپ بنیاد کہاں سے شروع کریں گے؟ تو میں اگر آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ آل راؤنڈر نہ بھی ہو آدمی، مگر صحافت کے لیے بھی آج بھی لٹریچر بہت ضروری ہے. نہیں جی، پھر صحافت کے شعبے ہیں نا، مثلا ایک جو رائٹر ہے اس کے لیے تو بہت ہی اس کے لیے بہت ضروری ہے. ضروری ہے. ہو سکتا ہے رپورٹر کے لیے اتنا ضروری نہ ہو، لیکن ایک رائٹر جو ہے، جو کالم لکھتا ہے، جو ایسے لکھتا ہے، جو ایڈیٹوریل لکھتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے. یا جس نے تجزیہ ایڈیٹوریل خاص طور پر. اب جیسے آج کل آپ نے خوب لٹریچر کا سہارا لیا ہوا ہے پچھلے 2 سال سے، وہ مجھے بریخت یاد آتا ہے جب بھی میں آپ کی تحریر پڑھتا ہوں نا آج کل. وہ بریخت کہتا ہے کہ جتنے بھی جب ایسے دن ہوں جن پہ پابندی ہو تو اس میں جتنا آپ اشتہاراتی کام کریں گے تبھی آپ کی بھی جان بچے گی اور آپ کا مقصد بھی جو ہے وہ پورا ہوگا. پاک کوشش ہے جی، ہمبل. یہ پچھلے 2-3 سال میں تو بہت ہی آپ نے بھرپور استعمال کیا اپنے لٹریری صلاحیتوں کا. جی بس مواقع ہوتے ہیں نا، مطلب میں خود بھی زمانے کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا ہوں اور پہلے ڈائریکٹ لکھ لیتے تھے، اب آہستہ آہستہ انڈائریکٹ لکھنا پڑتا ہے. ویسے ایک بات بتائیے، اس کا آپ کو زیادہ لطف آ رہا ہے یا جب آپ بالکل جو چاہتے تھے وہ لکھ دیتے تھے، سیدھا سیدھا کہہ دیتے تھے، یا اس کا ایک مزہ بھی آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے اب بہت مزہ آ رہا ہے. مزہ بھی آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ زندگی بھر جو پڑھتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو سیکھا ہوا ہے اس سے کام لیتے ہیں. تو وہ جو تھوڑا بہت میں نے زندگی میں سیکھا تھا اب اس کا اظہار ہو رہا ہے. اچھا، اور اس پہ زیادہ خفگی ہوتی تھی مختلف لوگوں کی، یا اس کے اندر زیادہ خفگی ہوتی ہے کہ سانو نہیں پتا کہ تسی کی کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں، اس میں کاٹ زیادہ ہے. اس میں کاٹ زیادہ ہے نا. ہاں، اور دیر بعد ڈائریکٹ بات ہوتی تھی، اس کے اندر تو آپ ifs and buts لگاتے ہیں. ہاں یس، ٹھیک ہے. اس میں تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہہ سکتے تو آپ بس اگر سمجھنے والا ہو تو اس کو تو ہر بات سمجھ آتی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ آپ تو اس کو اشتہاروں میں لکھتے ہیں، اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں جب ولاگز کرتے ہیں نا تو کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے ہیر کا مطلب یہاں یہ ہے، رانجھے کا مطلب یہ ہے، سہیل صاحب نے یہ کہا ہے، اب آپ پڑھیے یہ کالم. اچھا، تو اس کی کاٹ زیادہ ہے جی، اس کی کاٹ اور اس کی تکلیف بھی زیادہ ہے، ڈیفینیٹلی. اور اس کا پریشر بھی زیادہ آیا آپ کو. جی. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے شیئر کی. ہمارا خیال تھا کہ بلکہ پورے پاکستان کا خیال ہے کہ آپ پہ سب سے کم پریشر آتا ہے. نہیں، وہ میں نے جٹا نو کون پریشرائز کر سکتا ہے؟ نہیں، اسی تو بڑے بزدل جے جٹا کوئی ایسا. پہلے تو سارے جٹ سن نا جی. میں تو بار بار لکھتا ہوں کہ میں کوئی بہادر نہیں ہوں بھائی، میں بڑا بزدل ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، میرے پہ حملہ نہ کریں. اچھا سہیل جی، کہ الٹیمیٹ سچ نہیں مل پاتا بھائی. نہیں، ہے ہی نہیں کوئی الٹیمیٹ سچ. الٹیمیٹ سچ تو صرف مذہب میں ہے نا. باقی فلسفی میں، سیاست میں تو الٹیمیٹ سچ نہیں ہے. کچھ آپ کے پاس ہے، کچھ میرے پاس ہے، اور جو میرے پاس بھی ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ بھی چیلنجیبل ہے. وہ بھی چیلنجیبل ہے سارے. ٹھیک ہے نا. تو بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ سوسائٹیاں جو ہیں وہ کنسنسس سے آگے بڑھتی ہیں. ہمارے ہاں کنسنسس بڑے کم ہوئے ہیں، لیکن ہم جب ڈوب جاتے ہیں اور ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت کنسنسس کرتے ہیں. باقی جو دنیا کی قومیں ہیں ان کو جب نظر بھی آتا ہے دور سے تو وہ پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم نے بھی 1973 کا آئین بنایا، لیکن کتنے سال بعد بنایا، کتنے سال بعد. ٹھیک ہے. اور کیا کیا ڈیفیکلٹیز آئیں. پھر ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی. کب لڑی؟ جب بالکل ہمارے سر کے اوپر تلوار آ گئی تھی. کتنا نقصان اٹھایا، اتنا نقصان. تو یہ ہماری ایک ڈی این اے کے اندر یہ ہے کہ خطرہ جب بالکل ہمارے سر پہ نہیں آتا یا بالکل ہمیں پکڑ نہیں لیتا، ہم ریئیکٹ نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ اس وقت ناراض ہیں. یہ ہماری ماں ہے پاکستان، اور ماں سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ وقتی طور پہ آپ کو کوئی غصہ آ سکتا ہے ماں پہ، لیکن وہ ماں ہے. ماں کالے رنگ کی ہے یا گورے رنگ کی، آپ کی ماں ہے. ماں بیمار ہے یا ماں صحت مند ہے، ماں غریب ہو گئی ہے یا ماں امیر ہو گئی ہے، ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتے. ملک تو ساری دنیا میں اسٹیبلش ہے، ماں ہوتے ہیں. یہ ایک وقتی کچھ لوگوں نے اتنے ناراض ہو گئے ہیں ماں سے کہ ماں کو چھوڑ کے کوئی نئی ماں بنانا چاہتے، وہ ممکن نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی دے ول ریورٹ بیک. اور لیکن نقصان ہو جاتا جب بھی اختلاف ہوتا ہے. جو دنیا بھر کے ہم نے دیکھا ہے کہ نوابزادہ نصر اللہ خان کو، ہم نے دیکھا ہے حسین شہید سہروردی کی، پڑھی ہے سٹوریاں.
اختلاف بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی لمٹس ہوتی ہیں، محبت کی بھی لمٹس ہیں. سہیل بھائی اس کو آپ لیکن کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا رویہ ہے، ہمارے میڈیا کا بھی یہ رویہ ہے، بالکل جو میں نے شدت سے ہم سب اس کا حصہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر وسیع تر مفاد کے لیے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، کوئی پارٹی یہ سمجھتی ہے، کہ کوئی ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ایک سٹیپ پیچھے ہٹ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ امن ہو اور سکون ہو اور کوہیرنس ہو، لوگ آگے بڑھیں، تو فوری طور پہ اسی شام چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہو جی ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، تانے میڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں بھی تو تھوڑا سا فہم و فراست سے اور حکمت کے ساتھ بیہیو کرنا چاہیے. دیکھیں یہ دو باتیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ایک تو پہلی بات ہے کہ دنیا کا ہر بڑا سٹیپ لچک سے ہی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، قیام پاکستان ہو، ایسے ہی گاندھی چاہتے تھے پورا ہندوستان انہیں ملے، نہیں. قائد اعظم چاہتے تھے ایک بڑا پاکستان ملے، یس انگریز چاہتے تھے اس کا سٹیٹس ڈومینین ہو. تینوں کو وہ نہیں ملا جو چاہتے تھے. ایسے ہی. قائد اعظم کو بقول ان کے کٹا پٹا پاکستان ملا، گاندھی کو پاکستان آزادی دینی پڑی، پاکستان کو الگ ہونا پڑا. اور آپ کو پتہ ہے کہ انگریز بھی جو چاہتے تھے کہ ہمارا عمل دخل رہے وہ ختم ہو گیا. تو اس لیے لچک کے بغیر آپ دیکھیں 1973 کا آئین جو تھا، کیا وہ ڈیل نہیں تھی؟ جی کہ سب نے لچک ایک تھی، دوسرے کے لچک ساتھ تھی. جی ہاں. بے نظیر بھٹو آئیں این آر او سے، ہم نے ان کو بہت کنڈیم کیا، لیکن میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی سلوشن نہیں تھا. سولوشن نہیں تھا. اور مگر ہم یہ جو بحیثیت میڈیا سہیل بھائی اتنا پریشر ڈال دیتے ہیں کہ نہیں اگر آپ لچک دکھائیں گے تو ہم اسے شعور سے تعبیر نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ڈیل کر دیتی. بنیادی بات یہ ہے کہ جو امیج ہے نا اپنا، یہ میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک. امیج جس نے وہ کیا ہے معاہدہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے، ہمارا ابطال کرے، قائل کرے. ہمیں قائل کرے، ہمیں سوسائٹی کو قائل کرے. اور ظاہر ہے اس کے لیے تو کبھی میڈیا بند نہیں کیا جاتا اگر وہ اپنی بات کرنا چاہے. تو عام طور پہ دنیا بھر کا میڈیا نیگیٹو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خبر ہی نیگیٹو سننا چاہتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ جی آج لاہور میں پھول کھل گئے، وہ ایک دفعہ سن لیں گے لوگ. لیکن آپ کہیں جناب نہیں آج لاہور میں ادھر بم چل گیا، ادھر بم چل گیا، وہ لوگ جناب ٹی وی کے سامنے سے ہی نہیں ہٹیں گے. اور پھر یہ بھی ہے کہ پریشر بھی تبھی آئے گا نا، یہ جو خبر آئے گی تو پریشر آئے گا، اسی سے درستی ہوگی نا. کوئی شوق تھوڑی ہے بلا وجہ کی تنقید. اور دوسرا لوگ مان جاتے ہیں الٹیمیٹلی. فرض کریں ایک اچھا کام ہوا ہے اور میڈیا نے اس کے خلاف پروپیگنڈا ہی فرض کر لیا ہے، لیکن وہ پروپیگنڈا پھر ختم ہو جاتا ہے، سچ ہی پرویل کرتا ہے. ٹھیک. ٹروتھ جو ہے وہ بالآخر پرویل کرتا ہے. ٹھیک. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان، تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. واہ ریزا نے آج بڑا ببل گم دا کورس ہوا ہے. چلو ہمیں جادوئی صندوق کی طرف بڑھنا ہے، مگر میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ میری رائے ہے اور میری آبزرویشن ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے. پچھلے 4-5 سال میں میں نے محسوس کیا کہ گفتگو میں بھی، خاص طور پہ کراچی میں ایک اسپیچ تھی آپ کی جس میں بہت سارے مختلف پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا لہجہ بھی سخت ہوا ہے، آواز بلند ہوئی ہے، یہ نہیں تھا. تو عمر کے اس حصے میں جیسے ہوتا ہے کہ فرسٹریشن سی آتی ہے کہ میرا ملک ہے، مادر وطن ہے، اور کیا ہم نے دیکھا تھا، کیا سوچا تھا، کیا چھوڑ کے ہم اب جانے والے ہیں. میرا خیال ہے کہ انٹینشنل ہے. اچھا اسٹریٹجک ہے. اسٹریٹجک ہے. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ مخاطب کون ہے. اچھا. کہ اس وقت جو مخاطب تھے اس سے پہلے گفتگو کیا ہو رہی تھی. ہاں یہ بھی ہے کہ مطلب وہاں پہ ایم کیو ایم تھی، وہاں پہ جماعت اسلامی تھی، مسلم لیگ نون تھی، جماعت اسلامی تھی. تو آئینہ دکھانا ضروری تھا. اور جب آئینہ دکھاتے ہیں تو تھوڑا آپ اپنی اس بات پر زور بھی دیتے. ٹھیک ہے. تو اس کا فرسٹریشن سے کوئی تعلق نہیں. نہیں فرسٹریشن نہیں. میں تو پاکستان پہ بہت امید دیکھتا ہوں اور کوئی مجھے کبھی کوئی یہ مایوسی نہیں ہوئی کہ پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں، جمہوریت کا مستقبل کوئی نہیں. میں جمہوریت، پاکستان، آئین، اسی کا مستقبل دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا کہ چودھری اعزاز صاحب کو کچھ عرصہ پہلے ہم نے انٹرویو کیا، تشریف لائے وہ، اور مجھے میں نے اس سے تو اظہار نہیں کیا، مگر مجھے افسوس ہوا کہ چوہدری صاحب نے بھی، میری رائے ہے، انہوں نے ریولوشن کی بات کی.
تو اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ریولوشن بہت بگاڑ خونی ہوتا ہے. خونی ہوتا ہے نا. تو مجھے لگا کہ ایک آدمی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایولیوشن سے ہو کے وہ ریولوشن کی طرف گئے, اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو مجھے اس لیے لگا کہ شاید آپ بھی اور اس عمر کے لوگ یہ سب سوچ رہے ہیں, اور مایوسی کی ایک فضا ہے. نہیں, میں تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا. دیکھو, جس ملک میں 23 کروڑ لوگ رہتے ہوں اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ کیوں؟ میں آبادی کو بھی امید کی وجہ سمجھتا ہوں. ہاں, لیکن سہیل بھائی 23 کروڑ لوگوں میں مایوسی کی بات یہ ہے کہ 10 کروڑ سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ دنیا میں کہاں غربت نہیں ہے. 3 کروڑ اسکول سے باہر ہیں بچے. دیکھیں, یہ سب حقائق ہیں, لیکن پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا ہم وطن سے اپنی کمٹمنٹ سے باز آ جائیں؟ نہیں, وہ تو بالکل سوال ہی پیدا اچھا, دوسری بات ہے کہ پرابلم ہے. دنیا کے کس ملک میں پرابلم نہیں ہے؟ ہمارے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو کس کو نے ریزالو کرنے ہیں؟ کوئی باہر سے تو آ کے نہیں کرنے. یس, اگر نا امیدی پیدا کر لیں تو کر لیں گے, ہاں, اور خراب بھی اور خراب ہوں گے. میں چائنا میں گیا اور ان کے کیپٹل میں بیجنگ میں تھا, تو میں نے کہا چلو یار آج ذرا یہ 5 سٹارز کی لائن ہے باہر, تو اس سے نیچے جا کے دیکھیں. تو میں گلی میں پیچھے جاتا گیا, وہاں بھی منجیاں پڑی ہوئی تھیں, لوگ منجی پہ بیٹھ کے شیو کر رہے تھے. ہاں جی, ساتھ ہی باتھ روم اسی طرح کے جس طرح کے ہمارے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ اسی طرح ہانڈی پک رہی تھی, لوگ روٹی کھا رہے تھے. تو دیکھو, ہر قوم میں مسائل ہیں. آپ امریکہ کے کسی ڈاؤن ٹاؤن چلے جائیں جہاں بلیک ایریا ہے, وہاں اسی طرح گند نظر آئے گا. اب وہ امریکہ کے اندر ہیں, پچھلے 100 سال سے ہیں. مختلف امریکہ ہے بالکل. بالکل امریکہ. آپ ایشین سائڈ پہ جائیں لندن میں, آپ بنگالی سائڈ پہ جائیں, وہاں گند پڑا ہوا ہے. تو یہ دنیا میں دیکھو ڈائیورسٹی ہے. یہ تو نہیں کہ ساری دنیا ہی ترقی کر گئی ہے, نہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم پہلے سے فرض کریں, آپ اور میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مایوپک ہو گئے ہیں, ہمیں باقیوں کے حالات کا پتہ نہیں, ہمارے چونکہ بہتر ہوئے ہیں اس لیے ہمیں لگتا ہے ہر ایک کے بہتر. نہیں, سوال یہ ہے کہ کیا ساری جو پاکستان ہے اس کے ہاؤس ہولڈ میں پہلے سے بہتر آئی ہے کہ نہیں آئی؟ مثلا موچی, مجھے یاد ہے بچپن میں ہر گلی کے نکڑ پہ موچی ہوتا تھا. نہیں لفظ کیوں؟ جوتی نوی لینی پہنتی. ہاں, موچی اس لیے ہوتا تھا کہ لوگ جوتیاں گانٹنے کے لیے دیتے تھے. جی ہاں, اگر فرض کرو, لمبی چلاندے سن. فرض کرو آج بھی اگر وہی صورتحال ہوتی تو چلو ان غریبوں کے لیے ہی 30% کے لیے موچی ہوتا نا. کیوں موچی ختم کیوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے, تو اس کے مطلب ہے کہ اوور آل تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ٹھیک. ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤਰੋਪੇ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ. ہمارے یہاں آپ کو لگتا ہے کہ ایولیوشن کا پروسیس ہی جاری رہے گا؟ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کچھ ریفارمز کے حوالے سے, یہ آپ کو لگتا ہے کہ ریولوشن کا وہ ریولوشن کا خطرہ ہے جس میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے, جس میں نقصان ہوتا ہے؟ نہیں, دیکھیں خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے نا کہ پتہ نہیں آگے کو کیا ہوگا. یہ تو مستقبل کو تو پڑھنا بڑا مشکل ہے. حالات ایسے ہیں لیکن پنجاب کا کم از کم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے کوئی ریولوشن نہیں آیا. اور ہمارے ہاں بنیادی بات یہ ہے نا کہ ہم پاکستان کی مقتدرہ کا حصہ ہیں پنجابی. اگر بلوچی یہ سمجھتے ہیں یا خیبر پختونخوا یہ سمجھتا ہے تو کوئی غلط تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے سے تعلق ہے. چاہے ہم ان کے اقدامات ناپسند بھی کر رہے ہوں یا وہ ہمارے خلاف بھی ہوں, تو شاید جب وہ چپت ہمیں لگاتے ہیں تو وہ اتنی سخت نہیں لگاتے جتنی باقیوں کو لگاتے ہیں. تو بنیادی تو بات ہے کہ ہمیں ذہنیت بدلنی ہوگی, چاہے وہ مقتدرہ ہے چاہے ہم ہیں. پہلے تو سب ریاست کے ساتھ سب کی کمٹمنٹ جو ہے بڑی واضح ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انصاف پر مبنی معاشرہ ہونا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی, یہ لازم بات ہے. ہم اور آپ جو سوچ رکھتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جس عمرانی معاہدے کے تحت پاکستان اس وقت چل رہا ہے, اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا بلوچی بھائی, سندھی بھائی, پختون بھائی, گلگتی بھائی, ہم سب کے بالکل یکساں ایک جیسا سلوک ہو اور چپت بھی ایک جے ہوئے اگر ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھتے ہیں آپ کہ ہم بالکل ایک ہو سکیں گے آنے والی دہائیوں میں. ہمارے کسی بلوچی بھائی کو یہ خدشہ نہ ہو کہ آپ کا تعلق جو ہے مقتدرہ اس کے والے لیے علاقے دیکھیں سے. پنجاب کو بڑا میجر رول ادا کرنا ہوگا. دیکھیں ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی ہے کہ شیعہ کو مار پڑتی ہے تو سنی اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اور جب کوئی سنی کا نقصان ہوتا ہے تو شیعہ پھر اسی طرح لا تلقی کا اظہار کرتے ہیں.
تو جب تک اب دنیا میں سوسائٹیاں تب آگے بڑھی ہیں کہ جو بھی مظلوم ہو دوسرا اس کا ساتھ دے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, آج بلوچوں کا ساتھ نہیں دیں گے, کم از کم ان کے حقوق کے لیے بات نہیں کریں گے, خیبر پختونخوا میں امن کے لیے بات نہیں کریں گے, تو پھر تو حالات خراب ہوں گے. اگر آپ نے پاکستان کی معاشی ترقی کرنی ہے, انتہائی باخبر صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی سوچ اب پائی جا رہی ہے جو ٹاپ براس ہے مختلف اداروں کی, ڈیسیژن میکرز کی, سیاست میں بھی, اداروں میں بھی, جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جو پاکستان کو آنے والی دہائیوں میں ایک کر سکے؟ میرا خیال ہے ہو جائے گی ڈیولپ. بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ اس وقت پہلی تو چیز شروع ہو چکی ہے. وہ پہلی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے, جو کہ پچھلے 20 سال سے ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کے اندر بہت زوال آ رہا تھا, اب اس وقت سارے فوکسڈ ہیں کہ اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. تو اکانومی اچھی ہوگی تو ظاہر ہے آپ حقوق بھی زیادہ بہتر وسائل ہوں گے, تو آپ میں بھی بہتری ہوگی, NFC میں بہتری ہوگی, فنڈز بہتر جائیں گے, اختیارات ملیں گے. تو یہ ایک ایلیمنٹ. دوسرا سوچ کی تبدیلی. میں بھی کہہ رہا ہوں, آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوئی ہے؟ نہیں, سوچ کی اتنی تبدیلی نہیں جتنی ہونی چاہیے. اچھا, ہونی زیادہ چاہیے, ہے کم. رضا, اچھا یہ جی کڑی عوامی ایکسپریس کی ٹکٹ لے کے نا تو گرین لائن چ بہ جاندی ہوندی ہے, تو ٹرین ہی ہے نا. جی سہیل بھائی, جی جادوئی صندوق, جی ماشاءاللہ. اور دیکھیں اس میں جادوگر دانشور. نہیں میں دانشور کا ہوں. دیکھیں اس میں تو ساری چیزیں ہماری یادوں کی ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ جو تختی ہے, یہ تختی ہمارے لیے سب کے لیے لازمی ہوتی تھی. ہم ایک گورنمنٹ سکول میں پرائمری میں پڑھتے تھے, تو اس کے ساتھ گاچی ہوتی تھی. وہ رات کو ہم گاچی مل کے اس کو رکھتے تھے, سکھاتے تھے, پھر صبح لکھتے تھے, اسکول ساتھ لے کے جاتے تھے, قلم دوات ہوتی تھی. تو یہ ایک پورے عہد کی جو یاد دلاتی ہے. اب نہ یہ تختیاں ہیں, نہ وہ ہینڈ رائٹنگ ہے, نہ وہ دوات ہے, نہ وہ قلم ہے. وہ سیاہی کپڑوں پہ گر جاتی تھی, ہاتھوں پہ لگ جاتی تھی. یہ لوڈو ہے, کدی کدی کٹ بھی پی جاندی ہوندی سی, بڑی زور سے لگتی تھی, بڑی زور سے لگتی تھی. یہ جو ہے جناب لوڈو, ہاں یہ ہماری غریبانہ گیم لوڈو, ہم اس پہ کھیلتے تھے. پھر اس کے اندر انوویشن کرتے تھے, جوڑے بنا لیتے تھے, ہاں جی, ایک دوسرے کی گاٹیاں مار دیتے تھے. سر چیٹنگ کتنی کرتے تھے؟ چیٹنگ بھی کر لیتے تھے. یہ ڈوئی ہے جی, یہ ڈوئی سے بھی کبھی مار پڑ جاتی تھی ماں سے. تو وہ ڈوئی تھی اور آپ کو پتا ہے ہانڈی ہوتی تھی, مٹی کی ہانڈی, ڈوئی. پھر باہر سین کے اندر بنا ہوا تھا جو ہے ویڑا. ویڑا. تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اب تو ماضی کی یادیں ہیں. آج ایک نئی دنیا ہے. اب میرا خیال ہے بچوں کو تو ان کے چیزوں کے نام بھی نہیں آتے. تو والدہ نے کبھی آپ کو ڈوئی سے کبھی ہوتا ہے میں اکلوتا بچہ تھا, میں ماں کا تو بہت ہی لاڈلا تھا. والد صاحب سے مجھے پھر بھی 2-4 دفعہ تھپڑ پڑے ہیں. اوہو, مجھے آخری تھپڑ BA میں پڑا ہے. سرگودا پڑھ رہے تھے؟ ہاں میں سرگودا پڑھ رہا تھا, گھر گیا ہوا تھا, فلم دیکھنے گیا. والد صاحب نے صبح اٹھ کے سیدھا تھپڑ, بڑا بارا تھا. میں کی سوچ رہا ہوں کہ اچھا یہ جو فلم والا کام ہے نا, یہ ہم سرگودے کرتے تھے. شاہین میں, ریکس میں. تو میں وہاں پڑھتا تھا چونکہ. اور خیام کے سموسے, سبحان اللہ. آپ کا تو سرگودا دامن کا ساتھ ہے. جی جی خیال میں قیام ہوتا تھا. Stay with us ناظرین, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ہمارے سے موجود ہے ون اینڈ اونلی سہیل بڑا صاحب. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, سو لیٹس سی پبلک آپ سے کیا جاننا چاہتی ہے. تانوں پتہ ہے چٹا کوٹ سی, اچھا ਇਹਨੇ ਕਸਟਰਡ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈ.
جی سہیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مہک ملک والا پروگرام جتنا وائرل ہوا تھا، کیا اس سے بھی زیادہ کوئی پروگرام وائرل ہوا ہے آپ کا؟ نہیں، بہت پروگرام وائرل ہوئے ہیں. اکبر بگٹی صاحب کا پروگرام وہ تو خیر سب سے بہت. زیادہ دیکھا اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا نا. ہاں، وہ سب سے زیادہ دیکھا گیا. اب بھی دیکھا جاتا ہے. اور اسی طرح بہت سے پالیٹیشین، بہت سی اچھا یہ جو فلم ایکٹریسز ہیں، ان کے بہت سے پروگرام، دیدار کا پروگرام، ریما کا پروگرام، میرا کا پروگرام بڑا ہٹ ہوا تھا. وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتا رہتا. کوئی سہیل بھائی سارے سفر میں کوئی خفا ہو گیا ہو آپ سے؟ ہو جاتے ہیں. دیکھیں، ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں بعض اوقات پبلک کے لیے لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بات کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کئی دفعہ لوگوں کو ناگوار بھی گزرتا ہے. طاہرہ سید ایک دفعہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھیں، بابرہ شریف ایک دفعہ ناراض، لیکن وہ ناراضگی 5 منٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پروگرام پھر بڑے اچھے ہوئے. حسیناؤں کو ناراض کرتے ہیں آپ؟ ناراض نہیں کرتے. دیکھیں، کوشچن یہ ہے نا کہ ہم جب بھی دو لوگ سامنے بات کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر چیز تو اتفاق نہیں ہوتا. جی ہاں. اس میں لیکن میں اپنی عاجزی سے، اپنے احترام سے اس کو منا لیتا ہوں. مطلب دونوں ناراض ہوئے، لیکن اسی ودن 5 منٹس راضی ہو گئے، اور پھر دوبارہ ہم نے پروگرام کیے. سہیل بھائی یہ فرمائیے کہ ایک ایسے دور میں جس میں روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں کی آواز بلند ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے ان کی ریٹنگ بہتر ہوتی چلی گئی، ان کے معاوضے بہتر ہوتے چلے گئے. ایک ایسے پورے دور میں 2 دہائیاں تک آپ نے اپنی سافٹنس کے ساتھ، شگفتگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ سروائیو کیا. یہ مشکل تھا آپ کے لیے یا کیسا رہا یہ سر؟ میں بول ہی نہیں سکتا. مجھے اس طرح کا میں شاید نااہل ہوں، شاید مجھے یہ کام آتا نہیں ہے. باقی لوگ ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ ماہر ہیں، تو ہم پھر جتنے نلائق جو کر سکتے ہیں وہی کریں گے نا. لیکن یہ مشکل ہے نا آج کے دور میں. مشکل ہے، لیکن دیکھو دنیا میں ہر طرح کے ساز ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے ساز کے سننے والے چاہنے والے بھی ہیں. تو ہم ایک ناکارہ ساز صحیح دھیما ساز ہے نا، کرو نا سر. اچھا یہ بتائیے سہیل بھائی کہ اب یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے صحافت ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں اگر گیج کریں کہ آپ والا جو سکول ہے، آپ والا جو رویہ ہے کہ ہر بات پوچھی جائے، ہر وہ بات جو پوچھی جانی چاہیے وہ پوچھی جائے، مگر اس کے لیے آواز بلند کرنے کی اور سختی کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ تیاری ہے یا نہیں ہے مگر آپ لڑنے کے انداز میں سوال پوچھیں. کتنے % لوگ اس رویے کو فالو کر رہے ہیں اور کتنے % اس سکول کو فالو کرتے ہیں؟ وسیع شاہ صاحب، تاریخ میں کس نے زندہ رہنا ہے، فیصلہ تو یہ کرنا ہے. آج کے لمحے میں میں آپ سے آج بدتمیزی کروں، اونچا بولوں، کل بڑے ہم وائرل ہو جائیں گے. تاریخ ہمارے بارے میں کیا کہے گی کہ وسیع شاہ اور سہیل وڑائچ کتنے بدتمیز تھے. کیونکہ رویے تو سوسائٹیوں کے بدلتے رہتے ہیں. آج ہو سکتا ہے بدتمیزی، لڑائی بڑی لوگوں میں پسند کی جاتی ہو. کیا کل کی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا لوگ کل اس کو ناپسند نہیں کریں گے؟ ہم ماضی کے جو اس طرح کے لوگ تھے ان کو کتنا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تاریخ نے ان کے بارے میں کیا ورڈکٹ دیا ہے، واہ، یہ دیکھنا. بہت اچھا. میں اگر آپ کی بات کو یوں سمجھوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ سچ، ٹروتھ جو ہے وہ پریویل کرتا ہے، اسی طرح سے شائستگی بھی پریویل کرتا ہے. دنیا نے اس کا نام ہی کیوں شائستگی رکھا ہے، اور اس کا نام ہی کیوں بدتمیزی رکھا ہے. اور اگین تمام کو پروفیشنلزم کے ساتھ سوال سارے کرنے ہیں جو پوچھنے چاہیے، پوچھنے ہیں، اچھے لہجے میں کرنے ہیں، مسکرا کے کرنے ہیں، لیکن پورا پروفیشنلزم بھی کرنا ہے. سرگودا کے دانشور جو ہے نا زیادہ تر دھیمے ہیں، شائستگی سے نا ان کا بڑا تعلق ہے. سرگودا میں تو ایک ہی دانشور ہے، وسیع صاحب. ہم لوگ تو طالب علم ہے، اور ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے سرگودا کے ہمیشہ کنو سنے سن، دانشور کے اینکر پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ بہت ہی غیر معمولی نام ہے ہمارے شہر کا. اور جو لٹریچر میں پورے سب کانٹیننٹ میں 2 بڑے دبستان رہے طویل عرصے تک، اور دونوں کا تعلق سرگودا تھا. وزیر آغا صاحب اور احمد امین قاسمی صاحب، اور پھر سہیل بھائی ہیں اور دیگر. وہ بڑی زرخیز زمین ہے
लिटरेचर के हवाले से, अदब के हवाले से, थकाफत के हवाले से तो बहुत बड़ी बात। पर एक गल हो रही थी सानू पिटदे नहीं वेख्या कभी जी। सुहेल साहब, क्या कभी ऐसा हुआ कि अगर किसी शो में खाना आपके शान शान ना हुआ तो वो शो आपने गुस्से में किया या खुशी खुशी किया? लोग बड़ा एहतमाम करते हैं आपके लिए माशाल्लाह। नहीं, उनकी यहाँ हमारे यहाँ कोई भी मेहमान हाँ भाई, मैं मतलब ये रिस्पेक्ट हमारी ये करता हूं। रवायत है, ये नहीं कोई ऐसी लोग गरीब आदमी भी हो तो वो भी मुझे 2 खाने जिंदगी में नहीं भूलते। एक मैंने गरीब मजदूर, भट्टा मजदूर का अच्छा इंटरव्यू किया। इंटरव्यू किया। अब उसने जब दोपहर का टाइम हुआ तो उसका खाना उसकी बीवी लेके आई। खाना क्या था? तंदूर की रात की रोटियां और सुर्ख मिर्चों की चटनी। और मैं समझता हूँ मुझे जो उसका मजा आया, पता नहीं भूख लगी हुई थी या वो वाकई मजेदार था, लेकिन वो मुझे याद है आज तक। और फिर दूसरा खाना मैंने खाया, मैं एक बच्चा इंडिया से जीत के आया म्यूजिक का सबसे बड़ा अवार्ड, अच्छा कुंजाल का। अच्छा कुंजाला। तो मैं उनके घर गुजरात गया, में ना? बेचारे गरीब आदमी थे। तो जब खाने का टाइम आया तो मैंने अपनी टीम को कहा भाई आप शहर में चल के कहीं खाना खा के आते हैं। तो हमने उनसे कहा कि हम थोड़ा सा वक्फा करेंगे। तो हम जब जाने लगे तो वो उसका वालिद मेरे पास आया, कान में उसने मुझे कहा कि आप ना जाइएगा, आपके लिए मैंने खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। ज़ाहिर है सबके लिए तो नहीं कर सकता, 8-10 लोग। मैं रुक गया, मैंने इनको कहा आप जाएं, मैं रुक गया। तो उन्होंने करेले गोश्त पकाए हुए थे, सुभान अल्लाह। और वो करेले गोश्त भी मैंने उस तरह के आज तक नहीं खाए। वाह, तो बड़ा खलूस और मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत और ये ख्याल के सिर्फ जो अमीरों के खाने होते हैं वो मज़ेदार होते हैं। नहीं नहीं, तो आपको पता ही नहीं है वो जो मिर्च थी बासी रोटी के साथ, और ये जो करेले गोश्त थे, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। बस सुहेल साहब, आपका जुमला तो मुहावरा ही बन गया था, क्या ये खुला तजाद तो नहीं है? तो क्या कभी ऐसा हो कि घर में भाभी ने आपसे कहा हो कि सुहेल साहब आजकल आपकी बातों में खुला तजाद नज़र आ रहा है? बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे घर में बहुत कम ये चीज़ें जो मैं करता हूँ इनका अमल दखल है। मेरी बीवी और मेरे दरमियान, मैं सिवाय कि कभी किसी मुश्किल में हूँ तो उससे मैं डिस्कस करता हूँ कि ये मुश्किल आजकल आई हुई है। मुश्किल में बेगम याद आती है। क्योंकि मुश्किलात तो फिर बेगम से ही तय होती हैं ना। तो यहाँ सुबह सुबह हम मीटिंग करते हैं कि भाई आज सब्जी क्या पकनी है, और पैसे कहाँ से आने हैं, कहाँ कहाँ खर्चने हैं। ये हर रोज मेरी मीटिंग होती है। इस बारे में कम ही होती है कि भाई जो है, लेकिन ज़ाहिर है वो इधर उधर से सुनती रहती है लोगों ये से। इल्म में तो उनके होगा ना, ये तो पूरी दुनिया हाँ हाँ, इल्म है, सब कुछ है, लोगों से सुनती रहती है। कोई मेरे बारे में बात सुने फिर मुझे कहती है कि ये वाली बात है। और ये जो कलरफुल जब आप इंटरव्यूज करते हैं, इसके बारे में कभी उन्होंने कुछ कहा कि भाई ये फलाना हुआ कि ये कि आपने जब ये कलरफुल इंटरव्यू शुरू किया तो मुझे मेरे बॉस ने फ़ोन किया और हंसे बड़ा, मीर साहब ने मीर साहब, और उन्होंने कहा कि आप तेरे और वही हुआ। तो जब पहले 2-3 इंटरव्यू आए तो बड़ा रिएक्शन आया। हाँ क्योंकि मैं तो एक सीरियस बहुत ही, हाँ, पॉलिटिकल, और, yes. मेरा तो साइड थी ना, तो उसके लिए ये बड़ा awkward था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग हजम कर गए। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि इंसान के अंदर हंसी भी है जी, और जी, आंसू जी, भी है। जमालियात भी है, जी, आंसू भी हैं, आंसू भी है। आप संजीदा भी होते हैं, आप हंसते भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल। अलबत्ता ये है कि कितना ही प्रेशर क्यों ना आता हो सियासी हवालों से कहीं से भी, उस पर बेगम साहब इतनी फिक्रमंद नहीं हुई होंगी जितना जब आपने आगाज किया होगा इस पे हुई होंगी। जी, नहीं नहीं, ये जो हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं ना, हाँ, ये घर वालों को बहुत परेशान करते हैं। ये क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम जो लोग हैं, हमारे साथ तो ना कोई गार्ड है, ना हमारे साथ कोई और है, हम अकेले फिरना होता है, ठीक है, और हर वक्त डेंजर्स होते हैं। फर्ज करें मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे कोई 2-4 लोग
रोक के 2 थप्पड़ मार दे, मैं क्या कर सकता हूँ? अल्लाह ताला हम तो आम लोग हैं ना, हमारे साथ ना कोई गार्ड है, ना कोई हिफाजत है, ना कुछ है। तो बुनियादी बात यह है कि जब पावरफुल लोगों के साथ आपका कोई इख्तलाफ होता है तो वो पता नहीं किस हद तक चले जाएं, तो आपको पता नहीं होता। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मुझे एक शेर याद आ गया, हरफ तनकीद इलाजे दिल बीमार भी है। सुहेल भाई, हरफ तनकीद इलाजे दिल बीमार भी है, हर मुखालिफ को ना गद्दार पुकारा स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रेजेंट के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं। चलो। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सुहेल भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? रिग्रेट्स तो बहुत हैं। सबसे पहला तो रिग्रेट ये है कि ज़िंदगी में कोई 2-4 दफ़ा लड़ाइयाँ हुई। अफसोस है क्यों हुई। 2-4 दफ़ा गुस्सा आया ज़िंदगी में, रिग्रेट है क्यों आया। फिर मैंने एक ज़माने में इस पे पूरी जो है अपने ऊपर कंट्रोल जो है इसकी पूरी एक एक्सरसाइज की, और काफ़ी हद तक वैसे तो इंसान के अंदर गुस्सा है, मानना चाहिए, लेकिन मैं 98-99% उस पर काबू पा लेता हूँ। तो बड़ी बात। तो उस एक्सरसाइज के हवाले से जो मुजाहिदा आप करते हैं, अगर आप कुछ शेयर कर सकें ताकि लोग भी सीख सकें, हम भी सीख सकें कि कैसे कंट्रोल रखना उसका तरीका तो यही है कि आप खामोश रहें, कभी भी फौरन रिएक्शन ना दें। ठीक है। फौरन रिएक्शन हमेशा खतरनाक होता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया, किसी ने ऊंचा कह दिया, किसी ने कोई ज्यादती कर दी, फौरन रिएक्शन ना दें, अगले दिन आपकी सोच ही मुख्तलिफ हो जाती है। ठीक है। तो बुनियादी बात है कि उस वक्त को गुजारना ठीक है। मगर उस वक्त 2 जज्बे जन्म लेते हैं, एक ये कि क्या मैं कमज़ोर हूँ, और एक ये कि मेरी भी तो एक गैरत है, मैं जवाब भी दे सकता हूँ। नहीं, इन दोनों के मैं सब्र का जज्बा जो है उसको उजागर करता हूँ। मेरा एक यकीन है कि दूसरा बंदा अगर गलत कर रहा है ना तो इसने डिफीट ही खानी है। मेरा इस पे बहुत कभी यकीन है कि जो साजिश करता है, जो ज्यादती करता है, जो झूठ बोलता है, तो जरूरी नहीं कि उसका अभी पर्दाफाश हो, लेकिन एक दिन होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी हकीकत जाहिर करके ही लोग दुनिया से जाते हैं। वाह। कोई गिल्ट सुहेल भाई, कोई ऐसी चीज़ जिस पे ज़मीर मलामत करता रहता हो कि हाँ सुहेल बड़ा ये ज़िंदगी में गलत हो गया था? एक गिल्ट है कि मेरे वालिद 49 ईयर्स की एज में इस दुनिया से चले गए, और मेरी जो वालदा है उनकी भी मैं बहुत ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, और मेरे वालिद देख भी ना सके कि दुनियावी कामयाबी मेरी जो थोड़ी बहुत कामयाबी है, अगर देखते तो शायद बहुत खुश होते, क्योंकि मैं इसका क्रेडिट अपने वालिद और दादा को ही देता हूँ कि उनकी वजह से ही मुझे कामयाबी मिली है। जो उन्होंने मुझ में इनकलकेट किया है, ये मेरी नहीं है कामयाबी, ये उनकी है। काश वो देखते तो ये मुझे ज़रूर रिग्रेट है, एक ज़िंदगी का बड़ा अफसोस रहता है। ये जो 70s 80s के लोग थे, फिर 80s में आप लोग आ गए, फिर 90s के लोग, आप में और आपके बुज़ुर्गों में और दादा के रवैये में जितना फ़र्क था, जिसको जनरेशनल गैप कहा जाता है, और फिर उसके बाद जो अगली नस्ल है, क्या वो गैप बहुत बढ़ा है हमारा और हमारी अगली नस्ल का, जितना हमारा हमारे बुज़ुर्गों से था, या उतना ही है जितना हुआ करता है नस्लों में? नहीं, बड़ा है। टेक्नोलॉजी जो है और चेंजिंग वर्ल्ड जो है वो बढ़ाती है। आप देखें, फ़र्ज़ करें, हम जर्नलिज्म में कहते थे, बड़ा मशहूर हमारा क्लीशे था, कंटेंट इज़ द किंग। जी जी जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारे इस क्लीशे को चैलेंज कर दिया है तो, लेकिन कंटेंट ही किंग ना, ये अलग बात है, वो किसी का किंग उठा के नहीं, लेकिन जो हम फख्र करते थे हाँ वो तो, कि हम कंटेंट जानते हैं, हाँ ठीक है, तो अब तो कंप्यूटर भी कंटेंट इकट्ठा कर लेती है, इकट्ठा कर लेता। ठीक। हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? मेरा ख्याल है कि शादी भी एक ऐसा लम्हा था जिस पे मैं बहुत खुश था, और रीज़न ये थी कि मैं 7th क्लास से घर से चला गया था, एंड वार्मथ ऑफ द हाउस, हाँ वो फिर वो मैंने नहीं हॉस्टल्स देखी। और ये वो मैं तो हॉस्टल्स में रहा, थोड़ा एलियनेटेड रहा फैमिली से,
تو وہ جب دوبارہ مجھے وارمتھ آف ہاؤس ملی ہے وہ میری شادی کے بعد میں، واہ تو اس لیے میں اس کو بھی ایک جو ہے خوشی کا لمحہ، خوشی وارمتھ آف دا ہاؤس، اور وہ بھی ایک حسن کی شکل میں ہے نا محبوب ساتھی پر، اور کیا چاہیے، سونے پہ سہاگا. وائف جو ہے نا، اگر آپ کوئی بہت زیادہ عاشق مشوق نہیں بھی ہیں وائف اور ہسبینڈ، تب بھی شی از نہیں کیا بات، شی از اینکر آف یور لائف اینڈ شی از ایکچولی گارڈین آف دی انٹرسٹ آف یور چلڈرن. او یس جو آپ بھی نہیں لک آفٹر کر نہیں سکتے، کر سکتے، نہیں کر سکتے. وہ آپ کے بچوں کی وہ جو گارڈین ہے ان کے انٹرسٹ کی، یہ اس کی اور بھی بڑی کوئی شک نہیں، کوئی شک، کوئی شک. اور میموریبل مومنٹ تو پتہ نہیں ابھی آنا ہے یا ویسے ہی گزر جائیں گے. اب تک کا نہیں ہے، بہت ہے. یہ جب مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس دیا، یہ واقعی memorable moment تھا. بہت. سہیل وڑائی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ دیکھیں شاید اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا غمگین لمحہ ہے، لیکن والد کی ڈیتھ، والدہ کی ڈیتھ، میں تو اس وقت رو بھی نہیں سکا، مجھے رونا ہی نہیں آیا، کئی دن کے بعد رویا. تو غم، پھر میرے چچا جو تھے، میں اپنے چچا کے پاس ہی رہا، اینڈ ہی واز لائک فادر ٹو می. پھر جب ابھی ریسنٹلی 4-5-6 سال پہلے جب ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ میرے لیے یہ اس زندگی کے اس لمحے میں وہ بہت شاکنگ تھا کہ والد کی طرح میرے والد کی طرح تھے، اکٹھے رہتے تھے ہم. ہاں جی. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے مشکل وقت کا، لفظوں سے، اخلاقیات پہ ہر وقت، ہر دن میں مجھے سہارا دیتے تھے. کچھ ہم کہتے ہیں نا کہ لگتا سی بزرگ ہوتے لگتا ہے کنڈ تے ہے کوئی. جی ہاں، کانڈ پہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں زندگی میں جو معاشی اور گھریلو مسائل ہیں نا، ان سے مجھے میرے چچا اور میری وائف نے ہمیشہ دور رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے سنبھالے رکھا ہے. پہلے میرے چچا سب کچھ کرتے تھے، ٹھیک ہے. اب ان کے جانے کے بعد میری وائف. تو یہ مجھے ایک بہت بڑا ریلیف زندگی میں رہا. کریشن، صحافت، میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی چلا جاؤں، جہاں مرضی آ جاؤں، جتنا مرضی ٹائم لکھتا رہوں، پڑھتا رہوں. وہ مجھے یہ ایک اس محاذ کی کوئی فکر ہاں، نہیں. یہ لگژری مجھے حاصل رہی. واہ. تلخ ترین یاد اس سارے سفر میں کسی بھی حوالے سے، زندگی کے کسی بھی؟ دیکھیں مجھے تلخ ترین یادیں وہ ہیں کہ جب آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کے راستے میں روڑے اٹکائیں، آپ کے بارے میں وہ باتیں کریں جو سچ نہیں ہیں، وہ تلخ ترین یادیں ہیں. لیکن میں معاف کر دیتا ہوں. میں نے زندگی میں اصول رکھا ہوا ہے کہ میرا کوئی دوست بھی مجھ سے زیادتی کر لے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں. واہ. یہ تو آپ کا رویہ ہو گیا نا. جس تلخ ترین یاد کی آپ بات کر رہے ہیں، دوسروں کے رویے سے جو آپ کے ذہن میں جس نے تاثر چھوڑا، نام لیے بغیر، تاکہ لوگ سیکھ سکیں کہ لوگوں کے لیے رستہ، پیاروں کے لیے رستہ بنانا چاہیے، کانٹے نہیں بچھانے چاہیے. یہ دیکھیں، یہ عجیب و غریب بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گرو کرتے ہیں تو سب سے زیادہ مشکل جو لوگ آپ کو مانتے ہیں وہ آپ کا سب سے قریبی حلقہ ہوتا ہے. تو میں تو اپنے دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. میں اپنے کیریئر میں جب بھی مجھے گروتھ ملی ہے، مجھے حوصلہ افزائی کسی دور دراز سے آئی ہے، اپنے قریب سے نہیں آئی. شاید ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. میں تو انہیں معاف اس لیے کر دیتا ہوں کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور کہیں دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ ریکگنائز کرتے ہیں. مگر وہ تکلیف دیتا ہے کبھی. تکلیف دیتا ہے. سر، ہم اپنے پروگرام میں ہر گیسٹ سے کویشچن کرتے ہیں کہ آپ کو حسن میں کیا پسند ہے، محبت کتنی دفعہ ہوئی. اگر آج یہ سوال میں آپ سے کروں کہ آپ کو حسن میں کیا پسند ہے اور آپ کو محبت کتنی دفعہ ہوئی؟ دیکھیں، جو کہتا ہے نا کہ مجھے محبت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے. ٹھیک بات. محبت تو ہوتی رہتی ہے، چہرے بھی اچھے لگتے رہتے ہیں. واہ. تو میں تو ابھی تھکا نہیں ہوں. رہنے دو ابھی ساگروں میں. بہت اچھے، بہت اچھے. تھینک یو سو مچ سہیل بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ کی مصروفیت کا سارے پاکستان کو یہ اندازہ ہے. آپ کا
آپ کا کہنا تو ہمارے لیے حکم کا نہیں 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 پلیز، آپ بڑے بھائی ہیں، بڑی شفقت کرتے ہیں ہمیشہ. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. عموماً ہم شعر پر ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. چلے سہیل بھائی آئے ہیں، کچھ اور میں سنا دیتا ہوں. سہیل بھائی، وہ ہم جس علاقے سے ہیں، یہ فقر جو ہے نا، جن بزرگوں کی جس ایرا کی بات کر رہے تھے، اگین ریلیٹیو ٹرم ہے، سبجیکٹیو ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگوں میں تھا. تو دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، دولت کے پیچھے دوڑتے جو یار لوگ ہیں، میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. میری نظر میں یہ بڑے بیکار لوگ ہیں. جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک، جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک. زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. واہ، زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. اور اس بار لازمی ہے شکست اے امیر شہر. اس بار لازمی ہے شکست اے امیر شہر. اس بار تجھ سے برسر پیکار لوگ. کیا بات ہے. یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.